سیٹلائٹ تصاویر میں رامت ڈیوڈ ایئر بیسز پر ممکنہ نقصان کے آثار۔ ایران نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ایران کا دعویٰ، بیروت پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں خیبر شکن اور قادر میزائل استعمال کیے گئے۔ اسرائیل کا موقف، تمام میزائل روک لیے گئے یا کھلے علاقوں میں گرے، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔ ایرانی میزائل حملے کے بعد سامنے آنے والی سیٹلائٹ تصاویر نے شمالی اسرائیل میں یعنی نردن اسرائیل میں واقع رامت ڈیوڈ ایئر بیسز کو نقصان پہنچنے کے اشارے دیے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ حملہ بیروت کے جنوبی مضافات پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں کیا گیا ہے۔ شمالی اسرائیل میں واقع رامت ڈیوڈ ایئر بیسز ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئی ہیں، کیونکہ جہاں ایرانی بیلسٹک میزائل حملے کے بعد نقصان کے آثار سامنے آئے ہیں۔ یورپی کمیشن کے سیٹلائٹ سینٹینل-2 سے حاصل ہونے والی تصویروں میں ایئر بیس کے ایک حصے پر غیر معمولی تبدیلی دیکھی گئی ہے، جس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ حملے کے دوران ایک ہینگر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کورپ یعنی IRGC نے تصدیق کی ہے کہ رامت ڈیوڈ ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق اس کارروائی میں خیبر شکن اور قادر طرز کے بیلسٹک میزائل استعمال کیے گئے ہیں۔ یعنی ایران نے اسرائیل پر نہ صرف یہ کہ حملہ کیا ہے بلکہ اسرائیل میں تباہی بھی مچائی ہے۔ IRGC کا کہنا ہے کہ یہ حملہ بیروت کے علاقے الزاحیہ پر اسرائیلی کارروائیوں کے جواب میں کیا گیا ہے، جسے ایران پہلے ہی اپنی سرخ لکیر یعنی ریڈ لائن قرار دے چکا تھا۔ ایرانی بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر اسرائیل نے اپنی فوجی مہم کو اور زیادہ ایکسپینڈ کیا تو اسے اور زیادہ سخت حملے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ایران نے وارننگ دی ہے اسرائیل کو۔ رامت ڈیوڈ ایئر بیسز اسرائیل کے شمالی فوجی کمانڈ کا یعنی نردن ملٹری کمانڈ کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے، سب سے بڑا فضائی اڈہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 10 اسکوائر کلومیٹر سے زائد رقبے پر محیط ہے اور یہاں F-15 اور F-16 لڑاکا طیاروں یعنی فائٹر جیٹس کے متعدد اسکواڈرن تعینات ہیں۔ اس اڈے کی تاریخی اہمیت بھی خاص نمایاں ہے۔ دوسری جنگ عظیم یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران برطانوی افواج نے 1942 میں اس کی تعمیر کی تھی، جبکہ 1948 میں اسے اسرائیلی فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ بعد ازاں یہ اسرائیل کی کئی اہم ملٹری آپریشنز کا سینٹر بن گیا۔ ریجنل جو مزاحمت ہے اور علاقائی جو فائٹر گروپس ہیں ان کی جانب سے بھی اس ایئر بیس کو ماضی میں متعدد بار یعنی کئی بار نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ حزب اللہ نے 2024 میں اس پر میزائل حملوں کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ عراق کی اسلامی ریزسٹنس گروپ نے بھی ڈرون حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کا سٹینڈ یہ ہے کہ حملے میں داغے گئے تمام میزائل یا تو روک لیے گئے یا کھلے علاقوں میں گرے ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ہم روک لیا گیا تمام ایرانی میزائلوں کو یا پھر وہ کھلے علاقوں میں گرے ہیں، یہ مانا جا رہا ہے، اور کسی فوجی اہلکار کے زخمی یا ہلاک ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یہ اسرائیل کا سٹینڈ ہے۔ تاہم اسرائیلی فوجی سینسرشپ کے قوانین کافی سنسیشنل فوجی تنصیبات پر حملوں کی سٹیک جانکاری لوگوں تک یا منظر عام پر لانے کی اجازت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے نقصان کی جو پوری جانکاری ہے، جو صحیح جو اس کا آکلن ہے، وہ واضح نہیں ہو سکا ہے۔ تجزیہ کاروں کا جو کمنٹیٹرز ہیں ان کے مطابق یہ واقعہ خطے میں ریجن میں بڑھتی ہوئی کشیدگی یعنی تناؤ کی ایک اور اس کا سنکیت ہے، علامت ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب لبنان، شام یعنی سیریا اور غزہ کے محاذوں پر بھی صورتحال مسلسل پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ ادھر یمن سے بھی اسرائیلی اہداف کی جانب 2 بیلسٹک میزائل داغے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ یمن یعنی آپ کو پتا ہے نا، حوثی فائٹرز بھی اور یمنی حکومت بھی، 2 وہاں سے میزائل داغے جانے کی خبر آ رہی ہے، وہ بھی بیلسٹک میزائل، جس سے یہ خدشات مزید بڑھ گئے ہیں کہ علاقائی تنازع ایک وسیع تر محاذ یعنی ایک بڑے جنگ کے مورچے کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔